خدا کا سلام ہو ادھر، تو میں آ گیا ہوں اور ہمارے نبی سورج صاحب، تو آپ جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نائے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کے اس پروگرام کی سوال و جواب کی نشست میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ مذاہب اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ کیا خدا کے متعلق عقیدہ کافی نہیں ہے جو روحانیت کے راستے ہی خدا کی تلاش کی جائے؟ خدا نے کائنات میں ہر چیز کو پانے کے لیے اس کے اصول رکھے ہیں، جیسے کہ کائنات کیسے بنی، اس کی تشریح سائنس کرتی ہے، اور اس کی چابی جو ہے وہ دماغ ہے۔ پھر یہ کہ شعوری طور پر اخلاقیات کا انسان کو سبق دیا جائے کہ وہ اس ذات کے نزدیک آئے، یہ مذہب سکھاتا ہے ہمیں۔ جیسے آپ 5ویں میں گئے، 10ویں میں گئے، میٹرک میں گئے، کالج میں گئے، تو یہ فاؤنڈیشن مذہب دیتا ہے، ایتھکس، مورل پرنسپل۔ اس کے بعد مذہب جو ہے جب آپ کو لے کے جاتا ہے عبادات کے اندر، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی عبادات ہی کرتے رہیں۔ آپ نے ایک پھل لگایا، آپ نے ایک بیج بویا، پھر آپ نے اس کی رکھوالی کی، پھر وہ ایک درخت بنا، پھر اس کا پھل آیا۔ تو مذہب کی جو عبادات ہے پھر وہ آگے لے جاتی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو پھر جو پھل ہے عبادات کا، یہاں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو شروع سے تو یونیورسٹی کتاب نہیں دے دی جاتی، تو یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو اپنا کے ہم اب جو وقت آیا ہے، یہ براہ راست مسیح روحانیت کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تاکہ لمبا راستے سے کی بجائے مختصر راستے سے آپ کو خدا تک پہنچا دے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد صاحب، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ کیا خدا آپ کی مادری زبان میں ہی آپ سے ہم کلامی کرتا ہے یا کوئی اور زبان ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ایک زبان رکھی ہے کوہ و مقام میں اور آخرت میں، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سی لڑائیاں، مار جھگڑے، تکرار بازی وہ الفاظوں کی ادائیگی میں ہو جاتے ہیں۔ تو روح کی دنیا میں ایک زبان ہے جسے کہا جاتا ہے یونیورسل تھیلیپیتھی۔ یہ نگاہیں نگاہوں سے ملتی ہیں اور دل دل سے ملتا ہے، تو بغیر کسی غلطی کے امکان کے دونوں طرف سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان گھرانے سے آئے ہیں، تو آپ کا جو کتابیں یا یہودیوں کی تورات اور عیسیٰ کا جو کلام ہے
کہ خدا ہر زبان میں ہم کلام ہو سکتا ہے۔ آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا وہ زبان بولنے پہ قادر نہیں؟ تو میرے ساتھ خدا کی ذات یونیورسل تیلی پیتھی میں بھی مخاطب ہوتی ہے اور میری زبان پہ بولتی ہے۔ جب پیار میں جب وہ چاہتا ہے تو خدا کی ذات ہر زبان بول سکتی ہے، بلکہ اور مخلوقات اور فرشتے بھی ہر زبان بول سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک دفعہ محمد عربی سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے کہا بڑی اچھی اردو بول رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے یہ بر صغیر کہ ملاؤں سے جب سے واسطہ پڑا ہے میرا، جب سے مجھے یہ زبان سیکھنی پڑ گئی، تو 1500 سال سے 2000 سال سے وہ کئی ہزار سال سے نبی ہیں، ہر زبان سیکھ لیتا آدمی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، خدا کی دنیا کا خدا کے راز الہی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی تعلیمات بے شمار ایسے روحانی سفر ناموں اور حقائق پر مبنی ہے کہ انہیں تسلیم کرنا نہایت آسان ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کی سچائیاں اور مضامین سے خدا کی دنیا کیسے آ سکتی ہے؟ یا مجھے آپ سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ خدا کی دنیا کا کیا مطلب ہے؟ جس دنیا میں ہم آج ہیں، کیا اس دنیا کا مالک خدا نہیں ہے؟ اس دنیا کا مالک خدا نہیں ہے۔ اپنے قرآن کو پڑھ لو، خدا نے اعتراف کیا ہے کہ اس دنیا کا آقا جو ہے وہ شیطان ہے، ابلیس، اور تم اسی کے راستے نقش قدم پہ چلے جا رہے ہو، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ تورات اور انجیل میں بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اب یہ کہ خدا کی دنیا کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی دنیا کا مطلب یہ تینوں چاروں کتابیں بیان کرتی ہیں، نیا آسمان اور نئی زمین۔ جب خدا کا زندہ تعلق ہو جائے گا ساری انسانیت سے، جب خدا کی منشا کہ اس نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے تمام مخلوقات کے لیے پورا ہو جائے گا، اور نئی زمین ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، نئی زمین سے مراد وہ نئے لوگ ہوں گے جو خدا کے نور کے عرفان میں پہلی محبت خدا کی ہوگی، اسے کہا جاتا ہے خدا کی دنیا۔ اب خدا کی دنیا کی تعریف وہ خود ہی کر رہا ہے کہ میری دنیا میں تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، تقدیر جو ہے وہ انسان کی خدمت گزار اور سیوا کرے گی۔ میری دنیا میں موت ہار جائے گی میرے عیال سے۔ اب تو موت چڑھ جاتی نا ہمارے اوپر، ادھر ہم روتے ہیں، ادھر جو جانے والا ہے اس پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کہ موت کی گرفت سے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ 100 سال کی زندگی ملے گی اسے خدا کو روحانیت اور محبت کے لیے، بیماریاں نہیں ہوں گی، اور وہ زمین جو ہے خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی، عرفان سے بھر جائے گی، اور ہر شخص کا زندہ تعلق ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تمام کتابوں میں ایک ہی نبوت ہے کہ وہ قیامت آئے گی، کہ جب برائی کی دنیا ختم ہوگی اور نیکی اور کا سورج طلوع ہوگا۔ اب تیسرا سوال کہ خدا کے راز الہی سے انسان کا کیا تعلق ہے؟ بھئی یہ بڑی عجیب بات کر دی آپ نے۔ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو
فوٹو سے پیار نہیں کرتے، آپ اس سے ملتے ہیں، اس کی زندگی کے ہر رخ سے پیار کرتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کہتی ہے جب انسان میرے محبت الہی کے رازوں کو جان لے گا کہ میں کون ہوں، تو اس کے دل میں غیر خدا نکل جائیں گے۔ تو اقبال نے کہا تھا، وہ آپ پڑھ لیا کریں کبھی کبھی، کہ میں جو سرے بج سجدہ ہوا، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اتنے صنم آشنا جو بٹھائے ہوئے ہیں، اس کو صرف خدا کی محبت ہی نکال سکتی ہے، جو ایک آگ ہے۔ تو جب ساری نفسانی خواہشات کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، خدا کے دل سے میرا سوال ہے کہ کیا انسان کی روحانی حصیں کھلتی ہیں تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہیں یا ان کا دوبارہ سے بند ہو جانا ممکن ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ماؤنٹین ایوریسٹ جو ہمارے سب سے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہ چڑھنے کے لیے تو بڑے استاد چاہیے جو ہمیں ٹیکنیکل سکھاتے ہیں۔ ایک غلط قدم اور ہم زندگی تمام ہوئی۔ لیکن پہاڑ پہ چڑھ کے جب چوٹی پہ چلے جائیں تو وہاں سے گرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، بس پھینکنا ہی ہے۔ اسی طرح نور کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب نور کو تخلیق کیا تو نور نے سوال کیا خدا سے کہ تو اتنی مخلوقات بنا رہا ہے، اور جب میں کسی کے نور کا حصہ بن جاؤں پھر اس کے دل اور روح میں تیرے لیے جگہ نہ ہو اور وہ کسی اور سمت میں چلا جائے تو پھر مجھ پہ کیا بیتے گی؟ تو خدا نے نور سے کہا تھا جب اس کے دل میں، اس کی روح میں نہ رہوں، میرا پیار، میری محبت، تو تم وہاں سے نکل آنا۔ تو نور کو پانے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے، اور نور کو کھونے کے لیے بس اس کی مثال یوں سمجھ لیں، مکان کو بنانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں، گرانے کے لیے 1 منٹ چاہیے، صرف بامی رکھنا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہے کہ خدا 85% نیک اور 15% برائی نہیں ہے، وہ 100% نیک ہے، اور نیکی نور کی طرف میگنٹ ہوتی ہے۔ اور جب انسان نور کی طرف سفر کرتا کرتا کہیں اور مڑ جائے اور وہ اسے اندھیروں کی طرف لے جائے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں جب کوئی میری طرف آتا ہے تو میں اندھیروں سے اسے نور کی طرف لاتا ہوں، تو یہ سفر اتنا کٹھن ہے کہ اس میں بہت سی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر آدمی وہ اندھیرے وہ آتے ہیں، وارث شاہ نے کہا تھا وہ آتا نہیں ہو جاندیاں پاوے کٹے پوری پوری، پھر پرانی دنیا میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اسباب بن جاتے ہیں پھر اس کی برائی، بدی، ظلم، کہ نور آہستہ آہستہ اسے خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال پوچھنا ہے، جب مسلمان یا دیگر مذاہب کے لوگ مر کر روح کی دنیا میں سچائی کا سامنا کرتے ہیں تو کیا ان کے انبیاء کی طرف سے انہیں کسی طرح کی امداد ملتی ہے، پل صراط یا شفاعت وغیرہ؟ انبیاء کی جو بات ہے وہ اس امت کی کھوپڑیوں میں نہیں سماتی۔ یہ جو امتیں ہیں مطلب ان کے دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے۔ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا، یعنی جو میرے جیسا ہونا
ہونے کی کوشش کرے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی کہ جو ایک دو چیز کمی رہ جائے گی۔ محمد صاحب کہتے ہیں میری شفاعت کا وہ شخص حقدار ہوگا، شرائطیں لگا دی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے موت کے بعد فرشتے میرے صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے، گل جلائے؟ تو وہ کہتے ہیں محمد صاحب جب میں نے سنا تو میں نے کہا انہیں اور دور لے جاؤ، اور دور لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو شفاعت، برائی کی شفاعت کوئی نہیں کرتا، حالانکہ انبیاء بھی پھنس جائیں گے۔ شفاعت جو ہے فرشتے بھی، نبی بھی، اور جو اعلیٰ ارواح ہیں اس کی کرتی ہیں کہ جو بیچارہ رحم دل، اخلاق، خدا کی محبت میں سفر کرتا ہوا دور نکل گیا، اس میں کمزوریاں رہ گئیں، تو اس کے لیے اس کی شفاعت سے پہلے ہی خدا اسے معاف کر دیتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا سفر کیا ہے۔ اور باقی جو انہوں نے ڈھونگ رچائے ہوئے نا کہ ہم جو مرضی کریں، 20 ارب کا غبن کریں، 20 ڈیگے چڑھا دیں داتا علی حجوار کی مزار پہ، تو ہم نے کفارہ پورا کر دیا ہے۔ ان کی حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جب یہ مرتے ہیں، چاہے یہ کسی مذہب میں ہو، ظالم، بے ایمان، انسانیت کا خون کرنے والے، انسانیت کو دکھ پہنچانے والے، غبن کرنے والے، رشوت، کیا کیا کہوں، یہ سب کسی امت میں ہو، ان کی کوئی نبی شفاعت کرے گا، وہ پکڑ کے نبی کو بھی نیچے بھیج دیں گے، کہیں گے تو بھی جا اس کے ساتھ۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب کل آپ سے پروگرام میں گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کی تعلیمات کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، میرے ابھی بھی کافی سوالات ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل آپ کی شخصیت کے اندر کی سچائی کو جھٹلا نہیں پاتا۔ آج مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ کیا آپ کسی شخص کی موت کے بعد روحانی دنیا میں اس کی منزل بتا سکتے ہیں کہ آیا فلاں شخص مر کر جنت میں گیا ہے یا جہنم میں، اور اس کا کوئی پیغام بھی لواحقین تک پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی ماضی کا ایسا واقعہ ہوا ہو تو بتا دیں۔ ایسا ہزاروں مرتبہ ہوا ہے کہ میرے ممبران میں سے جب واقعہ موت ہوئی تو رسم یہ ہے کہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ دعا شروع کی تو اسی وقت خدا کا نور کھڑا ہو گیا کہ اور مجھے اس کی منزل بھی دکھائی اور بتائی بھی، اور جتنے بھی انبیاء ہیں مجھے ان کی منزلوں کا بھی پتہ ہے، کس کس دنیا میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اور آئے دن اگر جب میں چلتا ہوں اور میں بازاروں میں بھی یورپ کے درس دیتا ہوں تو میں ارواح جب گزرتی ہے تو مجھ پہ جب وجد کا عالم طاری ہوتا ہے تو ان کی ارواح دیکھ کے میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ تو روحانی شخص کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا کے کانوں سے سنتا ہے، خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور یہ دنیا کے جو حجاب ہیں، یہ آخرت کے جو حجاب ہیں، یہ سب حجاب اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب بہت سے میں نے جب سیمینار دیتا ہوں تو ان کی جو ممبر ہیں ان کی ارواح روح کی دنیا میں، چاہے وہ جہنم میں ہے یا ہلکی جہنم یا عالم برزخ میں، تو ان کو موقع ملتا ہے میرے سیمینار میں آنے کا، کیونکہ ان کی اولاد جو ہے وہ میرے ماننے والوں میں ہے۔
تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو لوگ میرے مشن میں آتے ہیں تو میں 3 دن یا کم و بیش سیمینار دیتا ہوں، تو ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے، اور ورنہ اجازت نہیں ملتی۔ تو یہ ایک نیا دور ہے، اس نئے دور کو کہا جاتا ہے خدا کا دور۔ تو آپ جتنی دیر لگائیں گے اتنی عمر آپ کی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ میں بلا رہا ہوں براہ راست اس دنیا کی طرف جہاں پہ انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور خدا کی دنیا ایک خدا واحد، اور ایک خدا کی دنیا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ تو ہزاروں مرتبہ بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو ایسا ممکن ہے، اور ہر شخص کے لیے ممکن ہے جو خدا سے اپنا زندہ تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر انسان کے اندر احساس ندامت یا اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہ ہو تو اسے کیسے سمجھ آ سکتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ جیسا کہ تمام مذہبی لوگ اپنے اپنے دور میں خدا کے نام پر قتل و غارت کرتے آئے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک خالص جذبہ اور یقین حق تھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ آج بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جنگ میں دونوں طرف سے شدید طاقتور جذبات حائل ہیں کہ وہ دونوں سچائی پر ہیں۔ غلط کو غلط ہونے کا احساس کیسے دلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے اس کی اپنی سچائی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی ہے؟ جب انسان نفسانی پیروی کرتا ہے تو جسے امارہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہے، وہ حق پہ ہے، اور اس غلط رویے کو درست کرنے کے لیے مذہب سکھانے آئے تھے کہ اس کے نفس سے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور اسے اس کی اصل حالتیں دکھائی جائیں۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ دوسروں کو ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے، ملامت کرواتے ہوئے خود بھی وہاں جا کے گرے۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ کیونکہ یہ جب ہر شخص اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ حق پہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اسے آئینے کے اندر اس کا اپنا چہرہ ہی دکھایا جائے گا، وہ تو بڑا بھیانک ہے، وہ تو انکار کر دے گا۔ جیسے موت کے وقت جب انسان آدمی اپنی روح دیکھتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، یہ میں ہوں ہی نہیں۔ تو اس کو آئینہ دکھانے کے لیے اخلاق اور اخلاق جو ہے، اخلاقیات کا درس دینا ہوگا پہلے، جو اس کے معاملات سے نہ ہو کہ وہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ اسے اپلفٹڈ کرنا پڑے گا اخلاق کے اندر کہ جو معیار وہ اپنے لیے رکھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی رکھے۔ اس کا اخلاق اتنا ہو کہ جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے وہ دوسرے کو بھی اچھا سمجھے۔ اس اخلاق کی جو تعلیمات ہیں یہ کنفیوشس نے دی تھی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے چیزوں کو۔ اس کے بعد اس کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ تو مذہبی کتابوں میں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے لڑائی جھگڑوں میں وہ
وہ ساری جو یعنی کہ اللہ اکبر کے نام پر انسانیت کا خون بہایا، تو وہ سارا چہرہ بھیانک کر دیا مذہب کا۔ لیکن وہ اخلاقیات تعلیم یہ ہیں جو ہر مذہب میں مل جاتی ہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تمہیں کوئی زیادتی کرے تو اسے تم معاف کر دو۔ اور عیسیٰ کہتے ہیں اگر کوئی ادھر ایک تھپڑ مارے تمہارے گال پہ تو دوسرا دے دو، یعنی کہ برائی کا مقابلہ برائی سے مت کرو۔ تو یہیں سے پھر وہ جو ظالم ہے اس کے حق میں بھی دعا کرو کہ، یا یہ دعا کرو کہ کوئی ایسا شخص آئے جو اس کے ظلم کو روک دے۔ تو پھر خدا ایسی راہیں انسانوں میں ہی بنا دیتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ میرے پاؤں کا انگوٹھا کہہ لیں، چھوٹا تھا، باقی جو پورا پاؤں ہے ارد گرد وہ عرب ملکوں سے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دو ہی حال ہیں۔ اگر کوئی آپ کا حق لے لیتا ہے تو آپ خدا سے دعا کریں اور شخص سے اچھا سلوک کریں، تو وہ دشمن جو ہے جس نے حق لیا ہے وہ بھی پھر ظلم سے ہٹ جائے گا۔ یا مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دونوں طرف سے، ادھر سے اب جیسے حماس نے ابھی حملہ کیا، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے حملے میں ہم نے 2-3 ہزار مار بھی دیے، تو ہمارے جو غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں لاکھوں لوگ بستے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان پہ ظلم ہوگا۔ تو انسان جب تنگ نظری سے اپنی ذات کو دیکھتا ہے تو وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرا دیتا ہے۔ لیکن اب اس کی تعلیمات یہ ہیں جو میں لے کے آیا ہوں، خدا کی طرف آتے آتے انسان کامل انسان نہیں بلکہ باخدا انسان بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر فیملی، پھر سوسائٹی، پھر قوم کی جو تعلیم، جب وہ خدا کی طرف تعلیم یافتہ پا کے معرفت الہی، پھر یہ دنیا خدا کی ہو جائے گی، پھر یہ واقعات نہیں ہوں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا روح کے اندر رنگ بھی ہوتے ہیں جیسے پرندوں یا دیگر مخلوقات کے اندر ہوتے ہیں، یا ہر شخص کی روح ویسی ہی دکھائی دیتی ہے جیسے وہ ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے، یعنی چائنی شخص، سفید فارم، افریقی سیاہ فارم یا دیگر وغیرہ وغیرہ؟ انسان کی روح میں جتنا وہ خالق کائنات کو محبت کرتا ہے، اس محبت میں اس کی خالق کائنات کے بارے میں پہچان ہوتی جاتی ہے اور وہ نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اتنے ہی مور کی طرح اس میں پنکھ بھی لگتے جاتے ہیں اور محبت کے رنگ بھی بکھیرے جاتے ہیں اس کی روح میں۔ میں نے کہا ہمیشہ کہ نور خدا نہیں دیتا بلکہ اس کی محبت کے اندر ہی وہ ایسے بیج ہیں، لاکھوں کروڑوں کھربوں، جب وہ پھٹتے ہیں تو مختلف نور رنگ اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ اس شخص کی پہچان ہوتی ہے روح کی دنیا میں کہ وہ کتنی گہرائی سے خدا سے پیار کرتا تھا، وہ کیا تھا۔ اور باقی یہ جو دنیا کے اندر ہے، یہ جو رنگ سیاہ اور براؤن اور چٹے، اور یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہ صرف جو ہیں یہ مر مٹنے والے یہ رنگ ہے۔ روح جو ہے اس کا حسن بھی بدل جاتا ہے موت کے بعد،
اگر وہ خدا کی محبت میں اس نے مٹا دیا تو خدا اسے ایک نئی ہستی بناتا ہے، پھر نئی بقا دیتا ہے، تو اس کے نور تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیا حسن اختیار کر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی ادھر آپ چائنیز تھے، افریقن تھے، ایشین تھے، عربی تھے، وہاں کیسے پہچانوں گا میں آپ کو، جہاں آپ کا حسن ہر چند لمحوں بعد، گھڑیوں بعد بدل جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہماری آواز نہیں بدلے گی، آپ آواز سے پہچان جائیں گے، اور روح کو پہچان لے گی۔ جیسے اویس کرنی نے کہا، ایک صحابی تلاش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اویس آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ تو روح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے حسن بدل جائے، چہرے بدل جائیں، وہ پہچان دیتی ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، مجھے کافی دن سے یہ سوال دل میں آ رہا تھا کہ موسیقی انسانوں کو اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روحانی عنصر چھپا ہے؟ میں ہمیشہ جاننا چاہتا تھا کہ اسلام میں موسیقی کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا موسیقی جیسی خوبصورت اور راحت افزا نعمت حرام ہو سکتی ہے؟ موسیقی کی تعریف یہ ہے کہ سیاست والوں کی جب باتیں سنتے ہیں تو وہ دماغ تک آتی ہیں اور گلے میں اڑ جاتی ہیں، اور دنیائی باتوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن موسیقی جو ہے وہ سیدھے دل پہ آ کے لگتی ہے، اور اس لیے صوفیہ اکرام موسیقی سنتے تھے، جس میں بابا فرید، شکر گنج، نظام الدین اولیاء اور بہت سے بزرگ ہیں۔ تو خواجہ محی الدین، کن کی کا بتاؤں، سری سکتا، اور بڑے بزرگ ہیں۔ تو وہ یہ بتاتے تھے کہ موسیقی حرام کب ہوئی ہے؟ یہ تو یہ لوگ آئے ہیں، فرقے بنا لیے انہوں نے، اور اپنے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ محمد صاحب بیٹھے ہوئے، وہ لڑکیاں تھیں جوان، وہ دف ڈھول جو بھی تھا بجا کے گا رہی تھی، آپ سن رہے تھے۔ اتنے میں پتہ لگا کہ عمر آ رہا ہے۔ وہ ڈھول چول جو موسیقی کے آلات تھے وہ وہیں چھوڑ کے بھاگ کے پردے کے پیچھے جا بیٹھی۔ آپ مسکرائے تو عمر نے کہا، یہ عمر فاروق، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش رکھے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا ہاں وہ گانا گا رہی تھی، جب تو آیا تو وہ سب یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی پردے کے پیچھے۔ تو وہ بڑا ناراض ہوئے، غصہ کیا عمر فاروق نے کہ اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے کہا کہ عمر تیرا دل سخت اور پتھر ہے، محمد عربی نرم ہے۔ تو سنتے تھے یہ خود مدینے کے اندر جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دف بجا بجا کے وہ گا رہے تھے، جو بھی موسیقی کے آلات تھے۔ ان کو روکنے کی کوشش کی، کہا ان کو گانے دو، ہر شخص جب اس کی عید ہوتی ہے تو وہ گاتا ہے۔ تو صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کی عید جو ہے وہ تو ہر روز ہوتی ہے۔ کر کر سجدے کس گئے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے، تو جنہوں نے پائی رب دی بہار، ان کی ہر روز عید ہوتی ہے، تو وہ کیوں نہ گئیں؟ اب ایک ان فرقوں نے بڑی جان لے لی ہے اور انسان کی روح کو داغدار کر دیا۔ صدیق اکبر کی لے لیتے ہیں، پہلے خلیفہ اول ہے، انہوں نے موسیقی چاہیے کہ بند کرے۔ اس فرقے کو نقش بندی کہا جاتا ہے۔
ایک دن محمد صاحب لیٹے ہوئے تھے، عائشہ گا رہی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے آ کے بہت غصہ کیا کہ گا رہی ہو تم؟ کہا اے ابو بکر چھوڑو ان کو گانے دو۔ تو یہ وہ فرقہ ہے نقش بندی، وہ جو فرقہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ فرقہ ایک قادیاں کہلاتے ہیں یا سربلندی کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے محمد کو کہا کہ محمد صاحب نے کہا گا لینے دو، اسے فرقہ چشتیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا کہیں، یہ سارا گند اس لیے شروع ہو گیا کہ انسان اپنا اصل وطن بھول گیا ہے۔ جب میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جنتوں میں جب وہ خدا نے گایا تو جنتوں کے رنگ اتنے گہرے ہوئے اور مجھ پہ بھی ایک ایسے عالم طاری ہوا کہ میں وجد میں بے ہوش ہو گیا، اور مخلوقات بھی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، جھوٹ۔ خدا خود گاتا ہے، فرشتے خود گاتے ہیں، اعلیٰ مخلوقات خود گاتی ہیں، اور وہ ایسا گانا ہے، ایسے محبت کے نغمے ہیں کہ آپ سن کر ان میں اتنی دور نکل جائیں گے، اور واپس آتے آتے آپ کہیں گے بس تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، لیکن پتہ لگے گا 70-80 سال گزر گئے، آپ اس وجد اور محبت سے نکل نہیں سکے ان کی موسیقی سے۔ تو خدا ہمیں ان سے بچائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ مسیح کا زمانہ شروع ہوا ہے، اور اپنا مسیح جب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خدا سے ملا سکتا ہوں اور خدا سے زندہ تعلق تمہارا قائم کر سکتا ہوں، تو اس کی آواز سنو کہ وہ کئی ہزار سالوں کے بعد آیا ہے۔ جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نایاب حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری، قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم، پیغمبر خدا سوج خان صاحب اور سبھی ممبران اگلے ہفتے معینہ وقت پر اسی سوال و جواب کی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ آپ سب پر خدا کی عنایت ہو کہ آپ یونیورسل روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس بڑے ارمان سے الفت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان اپنے آپ کو خدا کی محبت کی آگ میں مٹا دیتا ہے۔ تو میری دعا سب کے لیے ہے کہ آپ مسیح زمانہ کی آواز پر جواب دیں اور ان کی پکار پہ ان کے مددگار ہوں، تاکہ خدا کا زمانہ شروع ہو جائے کہ جیسے خدا نے کہا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ میرے نور میں انسان خدا کی محبت کو پالے گا اور خدا کی قدر کو جانے گا۔